السلام علیکم۔ رمضان المبارک آ گئے۔ رمضان میں اور باقی 11 مہینے میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے نا، جو ہم آج کل بات کرتے ہیں، سنتے ہیں لوگوں سے، خاص طور پہ تجارتی جو ہمارے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں سیزن آ گیا کمانے کا۔ تو تجارت آپ کو دنیا کی تو بہت یاد آتی ہے، لیکن اللہ سے جو تجارت چل رہی ہے اور آخرت کی کمائی ہے، یہ نہیں کہتا کوئی کہ یہ آخرت کی کمائی کا سیزن آ گیا ہے۔ ہر چیز میں ایک فتنہ برپا ہوا ہے۔ فتنے والے اپنا فتنہ سارے ہر دور میں آتے رہے، بہت لوگ آئے ہیں، بڑے فتنے انہوں نے اور بڑی پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے، بڑے فساد برپا کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں میں کو توڑنے کی کوشش کی ہے اور ان کو دین سے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ عقل مند تو عقل کیا بولا جائے، لیکن علم اور سمجھ رکھنے والوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کون فتنہ برپا کر رہا ہے اور کون واقعی عالم یا اسکالر ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسے آئے ہوئے ہیں جو شیطان تو زنجیروں میں جکڑ کے بند کر دیے جاتے ہیں رمضانوں میں، لیکن وہ ان کے نائبین کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کے لیے دعا ہے۔ لیکن وہ جس طرح پھیلا رہے ہیں لوگوں میں کہ کیا کر رہے ہیں، دین سے دور کر رہے ہیں، اعمال سے دور کر رہے ہیں، تراوی کے پیچھے پڑے ہیں ہاتھ پاؤں دھو کے آج کل، اور اس میں ڈال دیا ہے کہ وہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے، یا وہ نفل ہے۔ جب نفل اور سنت کے چکر میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جب رسول اللہ نے ادا کیا، خود پڑھیں تو سنت ہو گئی۔ اب غیر موقدہ موقدہ کی بات چھوڑ دیں، علماء کے اوپر چھوڑ دیں اس بات کو۔ سمپل بات یہ ہے، ابھی آپ کو موقع ملے گا، آپ نوکری کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، جہاں آپ کو اس کے علاوہ موقع ملے کہ مجھے اپارچونٹی مل رہی ہے، اس سے میں 4 پیسے کما لوں گا، 10 پیسے کما لوں گا، تو فوراً اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ مہنگائی نے ویسے ہی کمر توڑ دی عوام کی، تو ہر انسان چاہتا ہے کہ جہاں سے بھی ارننگ ہو کر لے۔ تو دنیا بنانے کے لیے میری گاڑی کا ماڈل زیادہ بہتر ہو جائے، میرا مکان رینوویٹ ہو جائے، میں بڑا مکان لے لوں، اور دنیا بھر کی بات ہے، اس کے لیے ہم کمانے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن آخرت کی کمائی کی بات کرو تو دنیا بھر کے فسادی ڈالتے ہیں اور اس سے زیادہ لوگ بہکتے ہیں۔ آج کل بہکانے والے بہت ہیں، بہت خیال کریں، کیونکہ قیامت کے دن جب ان کو تو پکڑ کے سزا دی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پوچھے گا، ہم سے بھی پوچھے گا کہ بھائی تم کو جب رسول موجود تھے اور صحابہ موجود تھے، علماء موجود تھے، وہ بتانے والے تھے، کہتے تھے عمل کرو، تم نے کیوں نہیں کیا؟ ان کی بات کیوں سنی؟ اتنے سارے لوگوں کی بات چھوڑ دی، اور ان دو چار یہ بہکانے والے جو ہیں فتین لوگ، ان کی بات سننے کو تیار ہے تم؟ آج کیا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہو قیامت میں کھڑے ہو گئے، یا اس کا محل اتنا بڑا، اس کے باغات اتنے، اس کو اتنی نہریں ملی، اس کو اتنی لینڈ ملی، اتنی نعمتیں جنت کی، اس کی تو بات ہی تصور بھی نہیں ہے۔ تو جب وہ مل رہا ہوگا تو پھر اس وقت خیال آئے گا یہ اس کو اتنا کیوں مل رہا ہے، یہ بھی میرے ساتھ اتنی ہی نماز پڑھتا تھا، تو بھائی اس کے اعمال بڑھ گئے، اس نوافل ادا کی، خاص طور پر رمضان میں نوافل فرض کے برابر ہو جاتی ہیں۔ فرض تو ادا ہی کرنا ہے، لیکن اور 70 گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن نوافل اس کا جتنا زیادہ اہتمام کریں کم ہے۔ تو قرآن پڑھیں، قرآن کا مہینہ ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا روزے اس میں، ورنہ روزے کسی اور رمضان کے علاوہ بھی کسی اور مہینے میں اللہ تعالیٰ رکھ سکتا ہے، لیکن قرآن کا نزول سب سے اہم ہے۔ تو تراویح میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، ہر ایک حافظ نہیں ہے، تو کم از کم کھڑوں کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا، کیا حرج ہو جائے گا؟ یہ عجیب عجیب باتیں کی جاتی ہیں کہ یہاں تک کہ یہ تک بتایا جا رہا ہے کہ یہ سنت ہے کہ چھوڑ دو تراویح۔ بھائی تو آپ تو بہکا رہے ہیں لوگوں کو، کیا آپ جواب دینے کے لیے تیار ہیں قیامت دن اللہ تعالیٰ کو کہ میں نے لوگوں کو بہکایا، متنفر کیا اور یہی کہہ دیا کہ یہ ثواب ہے، سنت ہے؟ سنت تو ثواب ہے، سنت تو بہت ساری چیزیں تھیں، ہر عمل سنت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، تو کیا وہ ہر سنت کو اس میں لے آئیں گے آپ؟ بھئی آپ کو سنت بھی کرنی ہے اور آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنے والی کوئی سنت نہیں ہے، کوئی ایسی سنت نہیں جس کو چھوڑ دینا سنت ہے۔ ہاں، سوائے اس کے کہ نوافل اور سنت نمازیں جو ہم مسجد میں پڑھنے رکھتے ہیں فرض کے بعد، جماعت کے بعد، وہ گھر میں آ کے پڑھنا سنت ہے، افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ سنت و نوافل گھر میں آ کے پڑھتے تھے وہ، اور گھروں کو قبرستان بنانے سے منع کیا، یعنی وہاں عبادت کرو۔ اس بات کو آپ اٹھا کے کس طرح کس پیراہے میں پلٹتے ہیں، اور بہکنے والے پڑھے لکھے لوگ بہک جاتے ہیں، اور ان کے فتین لوگوں کے لیکچرز اور ان کی جو باتیں، ان کی ویڈیوز چل رہی ہیں، اس میں اس کے سحر میں گم ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب کوئی اچھا عمل کر رہا ہے تو اس کو روکنا نہیں ہے، بلکہ اس کو ترغیب دینا ہے۔ بعض متا کہتے ہیں سطر خیرات دکھا کے بھی دو، چھپا کے دینا چاہیے، لیکن دکھا کے بھی کبھی کبھی دینا چاہیے۔ کیوں؟ دوسروں کو ترغیب ہو، دوسروں کا احساس ہو کہ ہم بھی جو ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مال دیا اس میں سے ہم خرچ کریں۔ اور آخرتی تو کم آئی، یہاں ایک کریں گے وہاں پتہ نہیں کتنا گنا بڑھ کے ملے گا، یہاں تو دنیا میں کریں گے تو ایک کا ایک، دو ہو جائے گا، تین ہو جائے گا، اتنا زیادہ 10 ہو جائے گا، بہت کتنا ہو جائے گا، مقابلہ نہیں ہے آخرت سے۔ تو لہٰذا رمضان ہے، اس میں جتنا سمیٹ لے آدمی، جتنا سمیٹ لے کم ہے، اور جو آپ کی مرضی ہے اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن روکنا
کہ یہ مت کرو یہ مت کرو، بلکہ یہ ثواب ہے، یہ سنت ہے کہ جناب نوافل نہ پڑھو یا تراویح مت پڑھو، انتہائی گناہ کی بات ہے، انتہائی خطرناک بات ہے۔ اپنے ایمان کو دیکھیں، اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں اور رجوع کریں علماء سے، ان کو برا نہ سمجھیں، غلط نہ سمجھیں۔ علماء کو برا کہنا مطلب یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کو برا کہنا ہے، ان کے وارث ہیں علماء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو علماء ہی نے تو یہاں تک پہنچائے۔ 1400 سال میں ہم تک یہ ساری بات کیسے پہنچی؟ صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر بزرگان دین اور علماء کرام نے، سلاطین نے مذہب نہیں پہنچایا، دین پھیلانے والے سلاطین کا کام نہیں ہے، بلکہ بزرگان دین نے دین پھیلایا۔ صحابہ جیسے بکھر گئے، پھر ان کے علماء کرام ان کے وارث ٹھہرے، تو علماء دین بھی ویسے ہی ہیں۔ ہاں، علماء سو سے بچے، ایسے بھی علماء آئے ہوئے ہیں جو علماء بن کے فتنہ برپا کر رہے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، اسکالر ہیں یا کوئی بھی ہے، تو ہر ایک دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، اور کسی صحابی کو نہ مانا، آپ کسی ایک صحابی کو بھی چھوڑ نہیں سکتے، ورنہ آپ کا ایمان گیا۔ آپ کسی صحابی کو نہیں برا بھلا کہہ سکتے، نہ ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، نہ ان کو نکال سکتے ہیں۔ لہٰذا دنیا بھر کی باتیں کرنا، اس سے بچیں، اور پلیز فتنہ نہ پھیلائیں، لوگوں کو کرنے دیں، لوگوں کو ترغیب دیں کہ قیامت دن جس دن کوئی نہ موت آئے گی، اور نہ کوئی بچانے والا ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، اور نہ کوئی دنیا کا آپ کا مال کام آئے گا، اس دن جو ہے نا یہی چیز کام آئے گی، اور اس دن آپ جواب نہیں دے سکے تو کوئی بچا بھی نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ کے قہر سے، اس سزا سے۔ اور سارے لوگ جن کو آپ نے بہکایا ہوگا نا ان سب باتوں سے، وہ سب بھی آپ کے ساتھ چپک جائیں گے، اور کیا پتہ آپ کی ساری نیکیاں لے کے ان کو دے دی جائیں، اس بدلے میں کہ آپ نے ان کو بہکا دیا۔ اور بہکنے والی بھی سمجھیں کہ ضروری نہیں کہ آپ کو جو ہے اس دن کوئی بچانے آئے اور کہنے آئے چلو بھی آج میری نیکی لے لو، یہ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ اپنے اعمال جو ہیں، اپنا کام خود کریں، اور خود کریں، خود عمل کریں، جتنی بھی تسبیحات پڑھیں، قرآن پڑھیں، تراویح پڑھیں، اکیلے پڑھیں، جماعت میں پڑھیں، جماعت میں زیادہ افضل ہے کیونکہ سب حافظ نہیں ہوتے جیسے میں نے کہا۔ تو پلیز اس کو مت لوگوں کو متنفر کریں، اور جو فتنہ برپا کرنے والے، اسلام کو توڑنے والے، فرقہ فرقہ کرنے والے مسلمانوں کو، ان لوگوں سے بہت بچیں، بہت۔ اس سے بہتر یہ کہ خود بھی قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، عربی نہیں آتی ترجمہ پڑھیں، تفاسیر لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھیں، اچھی تفسیر پڑھیں۔ اور اگر بہت زیادہ ہے کہ میں خود ہی سمجھنا چاہتا ہوں، تو بھائی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کسی ٹیچر کے بغیر آپ پڑھتے ہو، کوئی تعلیمی ادارہ ہے کہ کتاب جائیں کتاب خرید لیں اور سب لوگ بغیر استاد کے کتابیں پڑھے قابل بن جائیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے قرآن خود پڑھنا چاہیے، لیکن آپ کس حد تک جانا چاہتے ہیں؟ عربی بھی بہت زیادہ ہے، عربی کیوں نہیں سیکھتے؟ سیکھیں، اس کی گرامر سیکھیں تاکہ خود پڑھ کے سمجھ سکیں، اور پھر اس کے بارے میں آپ تحقیق کریں۔ ایک حد تک ہر علم کو سیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ ہم عام کتابیں پڑھ کے سمجھنے لگتے ہیں، لیکن شروع سے نہیں سمجھتے۔ اور قرآن جیسی کتاب، اس کو کہنا خود ہی پڑھ لو، خود ہی سمجھ لو، جو چاہو سمجھ لو، تو پھر وہی حشر ہوگا جو یہود اور نصارہ کے علماء کا ہوا تھا، انہوں نے جو کیا تھا ان کے ساتھ، تو وہی حشر ہمارا بھی ہوگا۔ ہم علماء کے بغیر، جن کو قرآن کے اوپر دسترس رکھتے ہیں، ان کے بغیر قرآن کو سمجھنا مشکل ہے۔ سادگی سے آپ پڑھ لیں، بالکل ترجمہ ضرور پڑھیں، خود پڑھیں، تفسیر پڑھیں، خود پڑھیں، تو ہمارا وہی حالم ہوگا۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ والا حال نہیں ہمارا ہونا چاہیے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ جس طرح قرآن کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو امت میں بھی جو لوگ خوش و حواس میں رہیں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں بتائی احادیث پہ، سنت پہ عمل کریں گے، اور علماء سے ضرور ان سے جو ہے ہدایت لیتے رہیں گے، ان سے پوچھتے رہیں گے، ان سے جو ہیں معلومات لیتے رہیں گے، اور ان کو کسی نہ کسی کو پکڑ کے چلنا ضروری ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ آج میں فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے دور جو ہے اس میں بہت زیادہ بہکنے کا عالم ہے، بہت زیادہ بار مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت معلومات آنے کے بعد انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو سقراط یا افلاطون سمجھنے لگتا ہے، اور خود سے فیصلے کرتا ہے، خود سے میں کر لوں گا، میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں۔ ایک تو یہ بڑا زہر جملہ ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں۔ آپ اور میں کچھ نہیں سمجھتے، جو اللہ نے سمجھ لیا وہ بتا دیا، اور جو رسول سمجھتے ہیں انہوں نے بتا دیا۔ اب کسی کے سمجھنے کی، آپ کو اپنی رائے دینے کی اسلام کے معاملے میں ضرورت نہیں ہے، بس یہ کہ اس کی تحقیق کریں، بالکل آپ کا حق ہے، آپ کا فرض بنتا ہے بلکہ یہ۔ اور یہ کہ رمضان تو بس کمانے کا ہے، آخرت کے بینک اکاؤنٹ ہیوی کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے پوری امت کو، پاکستانیوں کو، تمام مسلمین مومنین کو جو جا چکے ہیں دنیا سے، اور آنے والی جو امت کے لوگ ہیں ہمارے اپنے اولاد، ان کے لیے بھی دعا کریں، مسیح دجال کے فتنے سے اور ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھیں، ایمان سلامت رکھیں، آمین۔